آپ کا اور میرا یہاں جمع ہونا تعزیت کی غرض سے ہے۔ میں نے رب کائنات کے کلام پاک میں سے دو جگہوں سے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، یوم لا ینفع مال ولا بنون، آپ کا مال اور آپ کی اولاد اگر ہم نے زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی تو ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مولا کریم فرما رہے کہ ہمارے پاس جب آؤ تو اپنا قلب سلیم لے کر آؤ، صحیح سالم دل لے کر آؤ، ایسا دل جس کے اندر نہ بغض ہو، نہ کینہ ہو، نہ حسد ہو، پاک اور صاف دل لے کر آئیے۔ حضرات مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ قلب سلیم وہ ہے جس کے اندر 5 چیزیں پائی جاتی ہوں، 5 علامات ہیں جس کے اندر 5 نشانیاں پائی جاتی ہوں، اسے قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ دل کفر اور شرک سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید اس دل میں ہونی چاہیے کہ آدمی صدق کے دل سے اقرار کرے، اپنی زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ خوشی اور غم دینے والا، دکھ دینے والا، تکلیفیں دینے والا اور صحت اور عافیت دینے والا، زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اس چیز کا مالک نہیں۔ آپ کی اور میری اگر صحت ہے تو یہ ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، اللہ کا ہم پر فضل ہے، اس میں کسی پیر کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں کسی مولوی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ ہے کہ ہمیں پیر بھی صحت دے سکتے ہیں، یا ہمارے دل میں یہ خیال ہے کہ ہمیں مولوی بھی صحت دے سکتے ہیں، یا ڈاکٹر بھی ہمیں صحت دے سکتے ہیں، یاد رکھیں ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آیا۔ صحیح سالم دل اپنے مولا کے دربار میں جو لے کر جائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ بس اگر اس دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے، نور الہی نہیں ہے، تو یاد رکھیں مولا کے ہاں ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ کوئی فیکٹری کا مالک اگر کوئی نئی دریافت کرتا ہے، ایجاد، کوئی نیا پرزہ تلاش کرتا ہے، اس کو بناتا ہے، وہ اس کو مارکیٹ میں لے آتا ہے، اگر وہ معیار پر پورا نہ اترے اس چیز کو پورا کرکٹ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ مولا کریم نے مجھے اور آپ کو اپنی توحید کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی حمد و ثنا کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر آپ اور میں مولا کی بندگی نہیں کرتے، مولا کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، مولا کی آواز پر لبیک نہیں کہتے، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، یاد رکھ لے کہ ہم اپنے مقصد میں جب پورا نہیں ہوں گے تو اللہ کا بھی ایک بڑا کرکٹ ہے، اللہ ہمیں وہاں پھینک دے۔ دکان پہ جاؤ، جو چیز گاہک کو بیچنے کی نہیں ہوتی وہ اسے کوڑا دان میں ڈال دیتا ہے، وہ اسے کوڑا دان میں ڈال دیتا ہے، کباڑ میں ڈال دیتا ہے، کہتا ہے یہ بیکار چیزیں ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ مولا کے ہاں آپ کی اور میری قیمت اس وقت ہے جب ہم مولا کی فرما برداری کریں گے، سچے دل کے ساتھ اللہ کے فرما بردار ہوں گے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ہمیں کیسے پتہ چلے گا
ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بندے کو اللہ کے ساتھ محبت ہو گئی ہے یا اللہ کو بندے کے ساتھ محبت ہو گئی؟ حضرت نے فرمایا بالکل آسان نسخہ ہے، جب آدمی کو اللہ سے پیار ہو جائے گا تو وہ مخلوق خدا پر مہربان ہو جائے گا۔ جب بندے کو اللہ سے پیار ہو جائے گا وہ مخلوق خدا پر مہربان ہو جائے گا، مہربانی والا اس کا برتو ہو جائے گا، گھر والوں کے ساتھ اس کی گفتگو اچھی ہوگی، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا ہوگا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس کا بول چال اچھا ہوگا۔ اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، سمجھ لو عبادت گزار تو ہے لیکن ابھی تک مولا کا سچا عاشق نہیں بنا، مولا کریم کا سچا عاشق نہیں بنا۔ مولانا علامہ روم رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو سمجھایا اور بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، فرمایا مجنو اپنی لیلا کی گلی میں کتے کو روٹی کھلا رہا تھا، کسی گزرنے والے نے پوچھا، ارے مجنو تو نے اتنے دن سے خود کھانا نہیں کھایا، تجھے کیا ہو گیا؟ بیٹا کیا ہے؟ ہیلو، اتنے دن سے تو خود کھانا نہیں کھایا، تو خود بھوکا ہے، خود پیاسا ہے، لیکن کھانا کتے کو کھلا رہا ہے۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ اس مجنو نے جواب دیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا میری لیلا کی گلی کا کتا بھی بھوکا اور پیاسا رہے، مجھے اپنی بھوک کی پرواہ نہیں، مجھے اپنی پیاس کی پرواہ نہیں، لیکن میری معشوق کی گلی میں رہنے والا کتا بھوکا اور پیاسا ہو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو مولانا روم نے فرمایا جب بندہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے وہ مخلوق خدا سے محبت کرتا ہے، وہ مخلوق خدا پر مہربان ہو جاتا ہے، ماں باپ کے حقوق کو پورا کرتا ہے، بیوی کے حقوق کو پورا کرتا ہے، اپنے بچوں کے حقوق کو پورا کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو پورا کرتا ہے، رشتہ داروں کے تمام حقوق کو پورا کرتا ہے، سب کے ساتھ محبت سے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو اسی کو مولانا روم نے فرمایا جب آدمی اللہ کی مخلوق پر مہربان ہو جائے سمجھ لو اسے مولا سے سچی محبت ہو گئی ہے۔ مولا کریم سے سچی محبت کی علامت ہے۔ اور فرمایا قلب سلیم کی دوسری نشانی نیک کاموں میں اپنا مال خرچ کرنے والا ہے۔ اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر جانا ہے، پہلی نشانی ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات میں، اپنے صفات میں، اپنے کاموں میں وہ اکیلا اور یکتا ہے۔ اور دوسری علامت فرمایا نیک کاموں میں مال کو خرچ کرتا ہے۔ اپنے گھر والوں پہ مال خرچ کر رہا ہے، بیوی پر مال خرچ کر رہا ہے، نیت کر لے یہ اللہ کی بندی ہے، اللہ کی بندی ہے، میں اس کے حقوق پورے کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہونا چاہتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ پانا چاہتا ہوں، سرخرو ہونا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کو اچھا کھانا کھلا رہا ہے، اپنی بیوی کو اچھا کھانا کھلا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہتا ہے ان کا مقصوم لکھا ہے میں کما کر ان کو کھلاؤں، بڑی عزت اور احترام سے اللہ کا حکم سمجھ کر بچوں کی خدمت کر رہا ہے، ان کی پرورش کر رہا ہے، اللہ کے ہاں یہ قلب سلیم والا ہے۔ حضور نے فرمایا ایسا کرنے والے کو صدقے کا ثواب ہوگا۔ نہیں میری طرف متوجہ رہے۔ اور تیسرا فرمایا اپنی اولاد کو راہ حق پر لگا دینا۔ قلب سلیم کی تیسری علامت، تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ آدمی جو قلب سلیم چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ہاں صحیح سالم دل لے کر پہنچوں، اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤں، وہ اپنی اولاد کو دین کے راستے پر لگا دے، راہ حق پر اپنی اولاد کو چلائے۔
پہلی علامت فرمایا آپ کا عقیدہ درست ہو. دوسری علامت اپنا مال نیکی کے راستے پر خرچ کرو. اور جب آپ اپنا مال خرچ کرو گے تو سب سے پہلا حق وآتِ ذی القربیٰ قریبی رشتہ داروں کا ہے. جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا پہلا حق ہے کہ آپ اپنا زکوٰۃ عشر جو آپ کے رشتہ داروں میں مستحق کے زکوٰۃ ہے اسے دو. اور اس میں ڈبل ٹرپل اجر ہے. ایک آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں زکوٰۃ، ایک واجب ادا کر رہے ہیں عشر، ایک آپ کو یہ اجر ملے گا. دوسرا مستحق کو دینے کا اجر، تیسرا رشتہ دار کو دینے کا. کہ اس میں صلہ رحمی ہوتی ہے، محبتیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن ہماری کیا عادت ہے، ہم نے جب صدقہ خیرات کرنا ہو رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے پڑوسیوں کو چھوڑ کر دور والوں کو دیتے ہیں. دور والوں کو دیتے ہیں. اپنے گھر والی مسجد ویران ہے، یہاں استاد صاحب کی تنخواہ تھوڑی ہے، لیکن باہر سے کوئی آیا تو پیسے نکال کے دے رہے ہیں. جو آپ کے اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، جو آپ کے اپنے بچوں کو نماز یاد کروا رہا ہے، مسنون دعائیں یاد کروا رہا ہے، زندگی کے آداب سکھا رہا ہے، اس کی خدمت کرتے ہوئے ہماری جیب میں سانپ اور بچھو بیٹھے ہیں، باہر والا آ جائے تو شہرت کے لیے پیسہ نکال لیتے ہیں. آپ کی اپنی محلے کی مسجد ہے، اس کی خدمت کون کرے گا؟ آپ کے اپنے محلے میں مدرسہ ہے، اس کی خدمت کون کرے گا؟ تو مال خرچ کرنا ہے نیکی کے راستوں پر. اور بہترین نیکی یہ ہے کہ اپنے محلے میں دیکھیے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے، اپنے پڑوسیوں میں دیکھیے کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے. ہم سے بھی لوگ اکثر پوچھ لیتے ہیں حضرت صاحب ہمیں تقسیم بتائیے کہ اپنی زکوٰۃ کو کس طرح کریں. میں کہتا ہوں بھائی دو حصے کر دو. ایک حصہ دین کی اشاعت کرنے والوں کے حوالے کر دو کہ وہ اساتذہ کی تنخواہ بھریں گے، وہ طلباء کو کھانا کھلائیں گے، مدرسوں کی ضروریات کو پورا کریں گے. اور یہ بھی آپ کا احسان نہیں ہے. جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے، جتنی بھی امتیں آئی، ہر امت میں صدقے کا ایک طریقہ تھا کہ جب وہ کوئی صدقہ نکالتا، عشر نکالتا، زکوٰۃ نکالتا تو وہ جنگل میں لے جاتا، ایک اونچی پہاڑی پر رکھ دیتا تھا. اگر اس کا قبول ہونا ہوتا آسمان سے آگ گرتی تھی، اس کو جلا دیتی تھی. اگر اس نے قبول نہیں ہونا ہوتا تھا اسے جنگل کے بھیڑی اور درندے لے جاتے تھے، چور اور ڈاکو لے جاتے تھے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ پر اور مجھ پر احسان کیا گیا ہے کہ رب کائنات نے زکوٰۃ، عشر اور فطرانہ اور صدقہ خیرات کو غرباء کے لیے حلال کر دیا، ورنہ یہ مال اس قابل بھی نہیں تھا. آپ نے پچھلی امتوں کے احکام دیکھیے جاتے، ان کو اٹھا کر پڑھیے ذرا، علماء سے پوچھیں ذرا، وہ آپ کو بتائیں گے کہ پچھلی امتوں میں صدقہ خیرات کیا ہوتا تھا. زکوٰۃ، عشر اور فطرانہ کیسے دیتے تھے وہ لوگ؟ جنگل میں جا کر ایک پہاڑی پہ رکھ دیا، بس اونچی جگہ پہ رکھ دیا. لیکن آپ کو اور مجھے رب کائنات نے اپنے فضل و کرم سے اجازت دے دی کہ آپ کا جو زکوٰۃ ہے، آپ کا جو عشر ہے، آپ کی جو صدقہ خیرات ہے، آپ یہ اپنے رشتہ داروں کو دیجیے. وآتِ ذی القربیٰ پہلا آپ نے رشتہ داروں کو بتایا، اور ہم سب سے پہلے دور والے کو. اگر آپ کا ہر جگہ جھگڑا ہے، لڑائی ہے، آپ مولا کے عاشق نہیں ہیں. آپ مولا کے عاشق نہیں ہیں. ایک گل کھل جانے والی لاش پہ مرنے والا مجنون
اپنی معشوقہ کی گلی کے کتے کو بھوکا اور پیاسا نہیں دیکھ سکتا، تو کیسا اللہ کا ولی ہے؟ تو کیسا اللہ سے محبت کرنے والا ہے جو مخلوق خدا سے لڑتا ہے؟ اسی اللہ کی مخلوق کے ساتھ تیرے جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، اور کہتا میں اللہ والا ہوں۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو مخلوق خدا پر مہربان ہے اور اپنی اولاد کو رائے حق پر لگائے۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک پیارا واقعہ لکھا ہے، فرمایا حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ غالباً یہ تابعی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ نے جہاد کے لیے لوگوں کو بلایا تو حضرت فروخ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے پاس آئے، بیوی حاملہ تھی، اپنی بیوی سے کہا یہ 27,000 درہم ہے میرے پاس، یہ آپ رکھ لو، یہ 27,000 درہم ہے، آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، میں جہاد پر جا رہا ہوں۔ تو بیوی نے کہا فروخ حضرت عمر نے تو قانون بنایا ہوا ہے کہ جو آدمی جہاد پہ جائے گا 4 ماہ کے اندر واپس اپنی بیوی کے پاس لوٹے گا، تجھے کیا ہوا؟ تو کیسی باتیں کر رہا ہے آج؟ تو حضرت فاروق نے اپنی بیوی سے فرمایا یہ رکھ لے، اللہ خیر خیریت کرے گا، اور میں قانون کے مطابق انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا، یعنی 4 ماہ کے اندر اندر آپ کے پاس لوٹاؤں گا۔ آپ جہاد میں چلے گئے، وہاں سے آپ کہیں راستہ بھٹکے، شہر در شہر آپ بھٹکتے چلے گئے، 30 سال آپ واپس گھر نہ لوٹ سکے، 30 سال۔ 30 سال کے بعد حضرت فروخ رضی اللہ عنہ مدینہ میں آئے تو آپ بہت پریشان ہیں، آپ کے دل و دماغ میں خیالات ہیں، پتہ نہیں میری بیوی مجھے پہچانے گی یا نہیں، پتہ نہیں میری بیوی ہوگی بھی صحیح یا نہیں، کسی سے فتویٰ لے کر کسی اور مرد سے نکاح کر لیا ہو، پتہ نہیں میرا گھر وہاں سلامت ہوگا یا نہیں۔ تو انہی خیالات میں گمسم مدینہ کی گلیوں میں چلتے چلتے اپنے گھر کی طرف آئے، اپنے گھر کو شناخت کر لیا کہ یہ میرا گھر ہے۔ سواری سے اترے، دروازے پر دستک دی، دروازے پر دستک دی، 25-26 سال کا جوان، آپ کا بیٹا نکلا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کون ہے۔ اس نے پوچھا آپ کون ہو؟ مسافر آپ کون ہو؟ اس نے کہا میرا گھر ہے۔ اچھا، نوجوان نے کہا نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا گھر ہے۔ حضرت فاروق نے فرمایا میرا گھر ہے۔ نوجوان کہہ رہا ہے نہیں حضرت صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ بھول گئے ہیں، راستہ بھٹک گئے ہوں گے، یہ میرا گھر ہے۔ گھر خاتون سن رہی ہے، آواز سنی تو شناخت کر لیا، پہچان لیا کہ یہ میرے شوہر کی آواز ہے، دوڑ کر آئی، کہا آپ دونوں کا گھر ہے۔ آپ کہہ رہے ہو نا، وہ کہہ رہے میرا گھر ہے، وہ کہہ رہے میرا گھر ہے، فرمایا نہیں آپ دونوں کا گھر ہے۔ فاروق سے کہا یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کے باپ۔ گھر آئے، چائے پانی ہو گئی، چائے پانی کے بعد بیٹے نے کہا ابا جان آذان عصر ہو رہی ہے، میں مسجد نبوی میں جا رہا ہوں، آپ تیاری کر کے آ لینا، آ جانا، تیاری کر کے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ تو حضرت فاروق فرماتے ہیں میں نے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اپنی بیوی سے میں نے پوچھا وہ جو میں نے آپ کو 27,000 درہم دیے تھے وہ کہاں ہے؟ بیوی نے کہا میں نے ان کو سنبھال کے رکھا ہے، میں نے انہیں ضائع نہیں کیا، میں نے ان سے اچھی تجارت کی ہے، ان سے اچھا نفع حاصل کیا ہے۔
بہترین نفع میں نے اسے اٹھایا ہے کہ کیا نماز پڑھ کے آؤ پھر بتاؤں گی، نماز پڑھ کے آؤ پھر بتاؤں گی۔ تو حضرت فاروق فرماتے ہیں میں نے عصر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھی، پھر اس کے بعد ریاض الجنہ کی جانب گیا، میں نے دیکھا ایک جگہ پر ایک نوجوان درس قرآن دے رہا ہے، درس حدیث دے رہا ہے، لوگوں کو حدیث کا سبق پڑھا رہا ہے اور بہت بڑا مجمع اس کے سامنے بیٹھا ہے۔ میں دل میں کہنے لگا یہ کتنا نصیبوں والا نوجوان ہے کہ روضہ رسول کے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کو حدیث پڑھا رہا ہے، کتنا بڑا خوش قسمت اس کا ماں باپ ہوگا جس کی یہ اولاد ہے، جن کا یہ بیٹا ہے، جنہوں نے اسے دین پڑھایا ہے اور آج یہ روضہ رسول کے قریب بیٹھ کر حدیث پڑھا رہا ہے۔ یہ دور سے دیکھتے جا رہے ہیں اور خیالات آ رہے ہیں اور اپنے آپ سے یہ بات کہتے جا رہے ہیں، جیسے قریب پہنچے ذرا توجہ سے دیکھا، کہا یہ تو وہی میرا بیٹا ہے جو ابھی گھر سے آیا ہے، یہ تو وہی بیٹا ہے جو ابھی میرے گھر سے آیا ہے۔ نماز کے بعد درس جب ختم ہو گیا اپنے بیٹے کے ساتھ گھر آئے، بیوی نے اس سے پہلے کہ حضرت فاروق پھر سوال کرتے، بیوی نے کہا فاروق میں نے سودا صحیح کیا ہے یا غلط؟ یعنی جو آپ نے مجھے 27,000 درہم دیا تھا وہ میں نے اپنے بیٹے کو دیا اور میرے بیٹے نے وہ پیسہ دین کے علوم حاصل کرنے میں خرچ کر دیا۔ سبق پڑھنے جا رہے ہیں، سواری کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، خوراک کھا رہا ہے، تو فرمایا 27,000 درہم اس کام میں لگ گئے، میں نے سودا اچھا کیا ہے یا کمزور کیا ہے، گھاٹے کا سودا کیا ہے؟ حضرت فاروق نے فرمایا میری بیوی 27,000 کا تو نے حق ادا کر دیا ہے، تو یہ قلب سلیم ہے۔ فرمایا اپنا مال نیکی کے راستوں پر خرچ کرو، اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ، دین پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ، فقہ پڑھاؤ، آپ کی آل اولاد جب حافظ قاری عالم بن جائے گی آپ کی خدمت کرے گی۔ میں اپنے دوستوں کو لطیفہ سنایا کرتا ہوں کہ دو شاعر تھے، ان کی آپس میں بڑی گہری یاری تھی اور پرانے زمانے کے تھے، موبائل نہیں تھا، اور شعر و شاعری پہ مشاعروں پہ جہاں جاتے اکٹھے جاتے، پھر تقدیر نے ان دونوں کو جدا کر دیا۔ 30 سال کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی، ایک شاعر دوسرے سے پوچھ رہا ہے وہ میاں سنا تیرے جو ترائے پتر ہیں وہ کیا کرنے والے؟ اچھا الحمدللہ بھائی ایک ڈاکٹر ہے، ماشاءاللہ تجھا انجینئر ہے، جڑا تیجا کم وقت ہے وہ مولوی۔ تیجا کم وقت کیا ہے؟ مولوی۔ اور شاعر آدھے یار گھروں کاٹے نہ دے رہا اگر ہوں دے گھر رہا جی نے جڑا کم وقت مولوی ہے نا بوڑھے کھانا نہ دیا بوڑھے گھر کا کھانا۔ اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ، بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے گی، یوم آخرت میں آپ کا سہارا بنے گی، قبروں میں آپ کا سہارا بنے گی، حشر میں آپ کا سہارا بنے گی، میدان میں آپ کا سہارا بنے گی۔ اور یاد رکھے جب جنت میں پہنچیں گے اگر آپ کا بیٹا حافظ قاری اور عالم ہوا تو وہ وہاں بھی اللہ سے درخواست کرے گا یا مولا کریم جہاں حافظوں کا محل ہے یہاں تو میں رہ رہا ہوں، لیکن میرے دل میں ایک تکلیف ہے، ایک چاہت ہے، ایک درد ہے، کاش میرا ماں باپ میرے سامنے ہوتا، میں انہیں دیکھ کر خوش ہوتا، میری روح خوش ہوتی، میری طبیعت خوش ہوتی۔ تو اللہ یہ نہیں فرمائیں گے حافظ صاحب صحیح تو نکل وجہ اتھا ون رہا ہو جتھا جنت ہے تولے ماں پیو رانے پہ نہیں کہنا۔ اللہ تو مہربان ہے، اللہ تو کریم ذات ہے۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو کہ جاؤ اس حافظ صاحب کے ماں باپ کو لے آؤ، جیسی جنت میں یہ حافظ قرآن رہتا ہے، جیسی جنت میں یہ قاری قرآن رہتا ہے، جیسی جنت میں یہ عالم دین رہتا ہے، اس کے ماں باپ کو بھی وہاں لے آؤ۔ صرف دنیا میں نہیں آپ کو اعزازات ملیں گے، پروٹوکول ملیں گے، آخرت میں بھی ملیں گے۔
تو اس لیے اپنے قلب کو قلب سلیم بنائے، عقیدہ صحیح ہو، مال نیکی کے کاموں پر خرچ کرو، اولاد کو حق کا راستہ دکھاؤ، دین کا راستہ دکھاؤ، دین پڑھاؤ، اچھی تربیت کرے۔ اور فرمایا گناہ چھوڑو۔ قلب سلیم کی علامت اور نشانی چوتھی یہ ہے کہ آپ ہر قسم کا گناہ چھوڑ دو، ہر قسم کا گناہ چھوڑ دو، بغض، کینہ، حسد، گالم گلوچ، چوری، ڈاکہ، ہر قسم کا گناہ چھوڑ دو، زنا، شراب، فلمیں دیکھنا، گانے سننا چھوڑ دو۔ میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ اس زمانے میں اللہ کا ولی دیکھنا ہو تو اللہ کا ولی وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے۔ بس گناہ چھوڑ دینا اللہ کی ولایت کی نشانی ہے۔ اگر گناہ نہیں چھوڑ رہا، اپنی عبادات کو ضائع کر رہا ہے۔ حضرت کے خلیفہ مجاز خالد اقبال صاحب شعر پڑھتے ہیں، فرمایا ادھر ہے حسن عدل پہ نظرے، ادھر حسین دیکھتا ہے۔ ادھر مولا کے گھر آیا ہوا ہے، اللہ کی زیارت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرب الہی حاصل ہو رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دل میں نور آ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی، دل میں نور آ رہا ہے، استغفار کیا، دل میں نور آ رہا ہے، باہر گلیوں میں جا کر حسیناؤں کو دیکھتا ہے، اپنے دل کی دنیا برباد کر رہا ہے یہ شخص، باہر جا کر حسیناؤں کو دیکھ رہا ہے، اپنا نور ضائع کر رہا ہے۔ تو اسی کو خالد اقبال نے فرمایا ادھر ہے حسن عدل پہ نظرے، ادھر حسین دیکھتا ہے۔ ارے صاحب کتنا ہے وہ نالائق جو ادھر کما کما کے ادھر گوا رہا ہے، ادھر نیکی کما رہا ہے اور باہر جا کے گناہ کر رہا ہے۔ مسجد میں آیا، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، لیکن باہر جا کے گناہ کر رہا ہے۔ حضرت صاحب کیا کروں گا، کوشش تو کرنے ہیں، گناہ تو بچن دی، بھائی گناہوں سے بچنے کی مشق ہوگی، اور کونوا مع الصادقین، اللہ نے فرمایا میرے سچوں کے ساتھ ہو جائیے، میرے پیاروں کے ساتھ یاری لگا لو، آپ کے ساتھ خیر خیریت ہو جائے گی۔ اہل اللہ کے ساتھ اٹھے بیٹھے، جہاں اللہ والا ہو اس کی زیارت کے لیے جائے، اس کے ساتھ جا کر بیٹھو گے، آپ کو اللہ اللہ سکھائے گا، دین کی باتیں سمجھائے گا۔ اور پیر ہو جس کی نظر آپ کے دل پر ہو، پیر وہ ہے جس کی نظر آپ کے دل پر ہو، آپ کی جیب پر نہ ہو، دل پر نظر رکھے ہوئے ہے کہ یہ مرید جو آیا ہے واقعی اللہ اللہ سیکھنے آیا ہے یا کام خراب کرنے آیا ہوا ہے، تو وہ اصلاح کرے گا آپ کی۔ تو قلب سلیم کی چوتھی نشانی ہر قسم کا گناہ چھوڑ دو، کبیرہ صغیرہ سارے گناہ چھوڑ دو۔ اور فرمایا پانچویں نشانی قلب سلیم کی یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر دو۔ آپ اور میں کتنے سمجھدار ہیں، اگر گلاس گندا ہو اس کے اندر پانی اور دودھ نہیں ڈالتے، کہتے نہیں جی پہلے گلاس کو دھونا پڑے گا، مانجنا پڑے گا، پھر اس کے اندر پانی ڈالیں گے۔ آپ کے اور میرے دل میں بغض، حسد، کینہ، حسیناؤں کی محبت ہوگی تو مولا کریم اپنا نور کیسے ڈالیں گے؟ رب کائنات اپنی توجہات اور اپنے انوارات اس دل میں کیسے ڈالیں گے؟ بتاؤ۔ آپ مخلوق ہو کر اتنے سمجھدار ہو کہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے، آپ کا خالق اور مالک آپ کے اور میرے دل میں جب بغض، حسد، کینہ دیکھے گا، جب گناہوں کی لذتیں دیکھے گا، ہمارے دل میں جب شرک اور کفر کی بدبو ہوگی تو مولا کریم وہاں کیسے اپنی محبت ڈالیں گے؟ تو رات کو مراقبہ کرو، سونے سے پہلے اپنے بستر پر بیٹھ جاؤ، 5 منٹ آنکھیں بند کر کے اپنے سارے دن کے اعمال پر غور کریں کہ آج سارا دن میں نے کیا کیا ہے،
اگر سارا دن اچھائی میں گزر گیا تو پھر بھی رو کر مولا کا شکر ادا کرو، مولا تیرا احسان ہے، تو نے توفیق دی، میں تو اس قابل نہ تھا، اب یہ بھی مہربانی فرما کہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اگر احوال اچھے نہیں ہیں پھر آنسو بہا، پھر مولا کے سامنے آنسو بہا، رو، اپنے گناہوں پر معافی مانگ اور پورے عزم کے ساتھ مانگ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سے گناہ ہو گیا، آپ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے اور پکی توبہ مانگے، پھر گناہ ہو گیا پھر مانگے، پھر گناہ ہو گیا پھر پکی اور سچی توبہ کرے، پھر گناہ ہو گیا پھر پکی اور سچی توبہ کرے۔ حضور نے فرمایا دن میں 70 مرتبہ آپ سے ایک ہی گناہ ہو جائے، آپ اس پر اللہ سے 70 مرتبہ پکی اور سچی توبہ کریں اور اہل اللہ کے پاس آنا جانا رکھیں، گناہ چھوٹ جائیں گے۔ یہ شیطان چکر چلاتا ہے، وہ یار جب گناہ ہی نہیں چھوٹ رہے، گناہوں سے جان ہی نہیں چھوٹ رہی، پھر توبہ مانگنے کا کیا فائدہ؟ یہ شیطان کا سبق ہے، کیونکہ جب آیات استغفار اتری تو شیطان نے اپنے سر پہ مٹی ڈالی، اپنا گریبان پھاڑا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، چھوٹے چھوٹے شیاطین جمع ہو گئے۔ کہا سردار صاحب کیا ہوا؟ کہا گناہوں کا تریاق مل گیا ہے، میں لوگوں کو گناہ میں مبتلا کروں گا، لوگ توبہ کریں گے، اللہ ان کو معاف کرتا جائے گا، اب میری محنت ضائع ہو جائے گی، میں ان کو گناہ پر لگاؤں گا، یہ روئیں گے، اللہ کے سامنے آنسو بہائیں گے، 2 نفل پڑھیں گے، روئیں گے، ندامت کے 2 آنسو اس کے سارے گناہوں کو دھو دے گا۔ استغفار نازل ہو گیا، گناہوں کا تریاق نازل ہو گیا، اس لیے میں رو رہا ہوں، میں چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں کہ میری محنت ضائع ہو گئی۔ تو چھوٹے چھوٹے شیاطین نے کہا ہم ان کو بدعات میں مبتلا کر دیں گے، ہم ان کو بدعات میں مبتلا کر دیں گے کہ گناہ ہی نہیں سمجھیں گے، جب گناہ نہیں سمجھیں گے توبہ کیسے کریں گے؟ تو کچھ انسانوں کو یہ سبق پڑھا دیا شیطان نے، اور کچھ لوگوں کو یہ سبق پڑھا دیا او میاں جب گناہ چھوٹتے ہی نہیں ہے پھر معافی کیوں مانگے؟ یہ شیطان کا سبق ہے، مولا کریم کی طرف سے یہ سبق ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ سے گناہ ہو جائے پکی اور سچی توبہ کریں، چاہے دن میں وہی گناہ 70 بار ہو جائے، 70 بار اللہ سے صدقے دل سے سچے دل کے ساتھ توبہ مانگے، انشاءاللہ خیر خیریت ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے، اپنی محبت خاص نصیب فرمائے، اپنا قرب خاص نصیب فرمائے۔ میرے دوستو آپ میرے ساتھ 2 وعدے کرو، پھر دعا کرتے ہیں۔ پہلا وعدہ یہ کہ روزانہ بلا ناغہ نماز فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، چاہے 1 رکوع بھی ہو۔ جو کہتے ہیں ہم روزانہ بلا ناغہ چاہے کچھ ہو جائے قرآن پڑھیں گے، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ روزانہ بلا ناغہ چاہے 1 رکوع پڑھو، پڑھنا ضرور ہے۔ یہ میرے شاگرد ہیں، نبینا ہیں، حافظ ہیں، ہمارے پاس انہوں نے سیروزہ لگایا تو میں نے ان کو بتایا بھائی جب آپ قرآن پڑھو، آپ کو قرآن یاد ہے لیکن ہاتھوں میں قرآن لے کے بیٹھا کرو، جب بھی قرآن کی تلاوت کر قرآن ہاتھ میں لے اور دل میں کہے، اور میں نے کہا تیرا دل خود بولے گا کہ تو کہے گا مولا تمہیں کو اکھی دے ہاں میں دیکھتے پڑھا، میں یہ کچھ کر سکتا، قرآن بھی پڑھتا بیٹا ہاتھ سے نیچے بیٹا۔ میں نے کہا دل کی کیفیات دیکھنا۔ آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ قرآن لازمی پڑھے روزانہ۔ اور دوسرا کام روزانہ بلا ناغہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 100 مرتبہ کم از کم درود شریف بھیجیں گے۔ جو کہتے ہیں بھیجیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت بڑے بڑے احسانات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے حد بے انتہا احسانات ہیں، اور جس کے ہم پر احسانات ہیں اس کے دربار میں سوغات بھی جانا چاہیے. تو وہ سوغات درود پاک ہے کہ روزانہ درود شریف پڑھیں اور جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجیں. تو انشاءاللہ خیر خیریت ہوگی. حدیث پاک میں بھی آتا ہے براۃ من النفاق براۃ من النار. جو شخص روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ منافقت کی موت نہیں مرے گا اور جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا. روزانہ درود شریف پڑھنے کا یہ فائدہ ہے. اور 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، وہ آپ کو ٹائم نہیں ہے تو پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی النبی الامی. جو بھی آپ کو درود شریف یاد ہو 100 مرتبہ لازمی پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا